السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم مثل حظ ذکر الانثیین، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو وراثت کا اسلامی قانون یا قانون اسلام میں وراثت کی ترکیب اور طریقہ کار کیا ہے۔ اس سے پہلے دو نشستوں میں وراثت سے متعلق کئی باتیں آپ تک پہنچائی گئی تھی کہ اسلام میں وراثت کے کیا قانون ہیں، اس کے بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ اجمالی طور پر اس کو دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات متصل ہو جائے، مل جائے، کنیکٹ ہو جائے کہ وراثت اس مال کو کہتے ہیں کہ جس نے انتقال کیا اور اپنی ملکیت چھوڑی اور اس ملکیت کو پانے والے حقدار بھی چھوڑے، تو وراثت اس کو کہتے ہیں۔ گویا وراثت کا معنی اور مطلب انتقال کے بعد کا ہے۔ انتقال سے پہلے اولاد کے درمیان جو مال تقسیم کیا جاتا ہے وہ مال تقسیم ہے، وراثت نہیں۔ وراثت میں اس بات کا الحاق ضروری ہے کہ بعد انتقال جو مال ہوتا ہے وہ مال ان کے حصے پانے والوں کے درمیان تقسیم کر دینا، یہ مال وراثت ہے۔ مال وراثت بندوں کا حق ہے، لیکن اس کی تقسیم اللہ کے سپرد ہے۔ جیسے کوئی مال ہمیں تقسیم کرنے کے لیے مرکز کی طرف بھیج دیا گیا ہو اور کہا گیا کہ یہ ریلیف فنڈ میں آپ دے دیں، تو یہ ریلیف فنڈ میں دیا جانا یہ مال ان لوگوں کا ہے جو مستحق ہیں، لیکن تقسیم کا اختیار مرکز کو دیا گیا کہ آپ تقسیم کریں۔ تو مال وراثت بھی اسی انداز کا کہ مال وراثت مستحقین کا حق ہوگا، لیکن اس کی تقسیم اللہ نے اپنے ذمے رکھی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مقرر کرتا ہے تمہاری اولادوں میں مرد کو عورت کے مقابل میں دونا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد وارثین کے حصص بھی بیان کی ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا۔ وراثت میں جیسے کہ بیان کیا گیا کہ میت کے انتقال کے بعد سب سے پہلے میت کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ پہلا کام یہ ہوگا اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، میت سے تجہیز و تکفین ہوگا۔ پھر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر مال بچتا ہے تو اس مال کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا کسی بندے نے انتقال کے وقت 10 لاکھ روپے چھوڑے، 1 لاکھ روپے اس کی تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گئے، 9 لاکھ روپے میں سے 3 لاکھ روپے اس کے اوپر قرض تھے، اس نے 3 لاکھ روپے وہ قرض کی ادائیگی وارثین نے کر دی۔ 6 لاکھ روپے میں سے اب اس نے کسی کو وصیت بھی کی، 1 لاکھ روپے اس وصیت میں خرچ ہو گئے، بچے 5 لاکھ۔ ان 5 لاکھ روپے کو میراث میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے کہ قرض ادا نہ کرے، تجہیز و تکفین کو ادھار رکھے، وصیت جاری نہ کرے،
تو جو شخص نے بھی تینوں چیزوں کو باقی رکھ کے مال میراث کو تقسیم کر دیا تو گویا اس نے حقوق کو پامال کیا، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہوگا۔ آج اگر کوئی نہیں مانگ پایا، اس کو نہیں دے لیے، تو آخرت میں تو حقوق العباد کے اعتبار سے اس کو دینا ہے۔ تو پہلے تجویز و تکفین، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کر دینا، اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کرنا، اور وصیت کے معاملے میں یہ قاعدہ ہے کہ ون تھرڈ سے زیادہ وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس کی تقسیم ہو۔ اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ برابر برابر ہوگی، کمی زیادتی کی ہوگی، جس گھر کی جیسی کنڈیشن ہوگی ویسے۔ اس میں کسی بندے کا انتقال ہو جائے، جیسے کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس نے اپنی بیوی چھوڑی، ایک بیوی چھوڑی، دو بیوی چھوڑی، ایک بیوی کے بچے، دو بیوی کے بچے، یا ایک ہی بیوی کے بچے ہیں تو لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنے ہیں، پھر اس شخص کے والد یا والدہ ہیں یا ان ساروں کی کنڈیشن دیکھ کے مسائل میں اختلاف آتا ہے، یعنی کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ ترتیب ہر گھر کی کہانی یا ہر گھر کے مسئلے میں علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو پہلے مال کی تقسیم میں یہ اصول ہوں گے کہ پہلے آپ تجویز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، پھر وصیت کی جاری ہونا، پھر مال کی تقسیم۔ مال سے محروم کون کر لیے جاتے ہیں؟ مال سے محروم کیے جانے میں دین میں اختلاف ہونا کہ باپ کا دین الگ ہے، بیٹے کا دین الگ ہے، تو پھر وراثت ان میں جاری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دینوں میں اختلاف ہوگا تو دین کے اختلاف کی وجہ سے میراث جاری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ فرمایا، مکہ فتح ہوا، تو مکہ ہی سے حضور نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، پھر مدینے سے جب مکہ کی طرف فتح ہوئی تو اب مکہ میں کچھ گھر اپنے پرانے بھی تھے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے بعض نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کے بعد آپ کچھ یہاں ٹھہرنا پسند کریں گے تو کیا اپنے گھر میں ٹھہریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیل اور طالب نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ عقیل اور طالب یہ ابو طالب کے لڑکے تھے، انہوں نے اپنے گھر کو سارا بیچ دیا تھا، یا یوں کہیں کہ ابو طالب کی اولاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقیل کے درمیان اور طالب کے درمیان جو ابتداءً اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث میں ان کے حقدار نہیں تھے، کیونکہ دین کا اختلاف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے اور ان کے ابھی بھائی جو ہے ابتداءً اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو دین کا اختلاف یہ میراث کو روکتا ہے۔ دوسرا جو میراث جاری نہیں ہوگی وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، کہ انبیاء کرام کے اپنے مال میں میراث جاری نہیں ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری کوئی وراثت نہیں، میری وراثت علم ہے اور اس علم کو پانے والے علماء ہیں۔ مال کو مال وراثت میں نہیں رکھا۔ یہ مسئلہ اتنا طول پکڑا تھا تاریخ اسلام میں کہ بعد حضور کے پردہ فرمانے کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حق میراث طلب کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبیاء کی اپنی اولاد پر میراث جاری نہیں ہوتی حضور کے فرمان کو سنایا، اس میں ناراضگیاں بھی بڑھ گئی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا انبیاء کی میراث اپنی اولاد پر نہیں ہے، مال میراث نہیں، اس کا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو میراث ہوگی، جو مال ہوگا وہ صدقہ ہے۔ اسی لیے خیبر کے مقام پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا، اس باغ سے منافع لیا گیا لیکن اس کو تقسیم نہیں کیا گیا۔ تو ایک صورت دین کا اختلاف ہونا، دوسری صورت انبیاء کرام کا اپنی میراث کو جاری نہ ہونا، یہ دوسری صورت۔ اس میں جو تیسری صورت کہیں کہ جو میراث پاتا ہے، حق پاتا ہے، وہ قاتل ہو اس کا جس کا انتقال ہوا، یعنی بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا اور وہ قتل ایسا ہے کہ اس کے اوپر قصاص لازم ہے کہ اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی، تو ایسی بنیاد پر یہ اس کی میراث سے حق نہیں پا سکتا۔ بیٹا اب باپ کی ملکیت کو نہیں پا سکتا، میراث کو نہیں پا سکتا۔ اسلام کا یہ قانون اتنا تحفظ فراہم کرتا ہے کہ
اس پر عمل آوری کے اعتبار سے کوئی بیٹا اپنی باپ کے لیے نیت خراب نہیں کر سکتا کہ باپ نے خوب کمایا ہو تو بیٹا قتل کر کے ساری جائیداد کا مالک بن جائے۔ سورہ بقرہ کی جو روایت ذکر کی گئی ہے کہ ایک چچا کے دو بھتیجوں نے، جبکہ چچا کی کل ملکیت بھتیجوں کے حق میں ہی آنی تھی، لیکن اس کے باوجود شاید جلد بازی تھی، اپنے چچا کو قتل کر کے خود ہی اس کے مالک بن بیٹھے تھے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کا نظم جو ہے اسلام نے یوں روکا کہ اگر کسی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اور وہ حق پاتا ہو تو پھر اس سے حق سے محروم کر دیا جائے گا، اس کو حق نہیں دیا جائے گا۔ چوتھی یا تیسری صورت آپ کہیں، دو علاقوں کا علیحدہ علیحدہ ہونا، یعنی گھر کا مختلف ہونا۔ اس نے کہا اختلاف الدارین، اس سے کہتے ہیں کہ دو ملکوں کی علیحدگی ہونا، کہ یہ فلاں ملک میں رہتا ہے وہ فلاں ملک میں رہتا ہے، تو ملکوں کی علیحدگی اب ان کے میراث کے حق کے میراث کو روک دے گی۔ یہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان، کہ اگر کفر کے درمیان میراث پاتا ہے تو اسلام یہ احکام جاری کرے گا اس کے اوپر کہ ایک دوسرے ملک میں رہتا ہے، ایک اس ملک میں رہتا ہے اور وہ اسلام سے نہیں ہے، اس ملک کے کنڈیشن اور اس ملک کے کنڈیشن علیحدہ علیحدہ ہیں تو میراث ان پر جاری نہیں ہو۔ لیکن اگر مسلمان ہے اور مسلمان کسی بھی ملک میں رہتا ہو اور اس ملک میں رہنے کے اعتبار سے اسلام اس کے درمیان ہے تو اسلام بحیثیت مسلمان ہونے کے اعتبار سے کسی بھی ملک میں رہتا ہو وہ حقدار ہوگا، وہ ملکیت پائے گا، وہ میراث پائے گا۔ اسی لیے آج بہت سارے اہل سنت کے مدارس یا بڑے اداروں میں جو ٹرسٹ بنتی ہے، اس ٹرسٹ میں یہ بائلاس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہاں کوئی بھی اہل سنت نہیں رہا تو اس اہل سنت میں یہاں کوئی نہیں رہا تو اس شہر کے علاوہ دوسرے شہر سے اہل سنت اس کے ذمہ دار ہوں گے، دوسرے شہر نہیں تو دوسرے صوبے میں، دوسرے صوبے میں نہیں تو تیسرے صوبے میں، پورے ملک کو گھیر لیا گیا۔ کیا پورے ملک میں اگر اہل سنت رہے تو ایک بھی اہل سنت ہوگا تو ہمارے ادارے کا، ہمارے مرکز کا، ہماری دینی اس کا وہی ذمہ دار ہوگا، وہی اس کو چلائے گا۔ تو مذہب، ایک مذہب کے اعتبار سے میراث یا اس کی ذمہ داری علیحدہ نہیں ہوگی، یہ مذہب اسلام میں۔ ان ساری چیزوں کے بعد اب تقسیم میراث کے قانون بیان کیے گئے کہ تقسیم میراث کے قانون کیا ہیں، کہ کس انداز سے ایک دوسرے کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تقسیم میراث کا حق بندوں کو نہیں، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ حصص بیان کیے گئے ہیں، نصف یعنی آدھا، ثلث تہائی 1/3، ربع چوتھائی 1/4، پھر اس کے بعد سدس چھٹا حصہ 1/6، پھر اس کے بعد ہے سمن 1/8۔ یہ حصص ہیں، انہی حصص کو تقسیم کیا گیا ہے بار بار۔ پھر ثلثان بھی ہے، 2/3، یعنی ایک کے اندر 2/3 کا کانسیپٹ ہے کہ ایک کے 3 حصے کر دیے جائیں اور 3 حصوں میں جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو 2/3 کہتے ہیں۔ جیسے ثلثان، 1 روپے کو ہم نے 33 میں تقسیم کر دیا تو 33 کے 2 ملا کر یعنی 66، یہ 2 ثلثان کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے اسلام نے تقسیم کے یہ طریقے بیان کیے، کب جس کی جب جیسی کنڈیشن ہوگی اسی اعتبار سے اس کے حصص بیان کر دیے جائیں۔ لڑکیوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا گیا، لڑکوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا گیا کہ لڑکوں کو بھی دیا جائے گا، لڑکیوں کو بھی دیا جائے گا۔ بات انتقال کے، انتقال سے پہلے والد اپنی اولاد میں مال تقسیم کرنا چاہتے ہوں تو اخلاقی اور شرعی نقطہ نگاہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب کو برابر برابر دے، لڑکوں کو بھی برابر دے، لڑکیوں کو بھی برابر دے، کمی زیادتی نہ کرے۔ اس میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں اولاد جو کچھ کماتے ہیں وہ اولاد کا نہیں بلکہ باپ کا ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکال دیا جا رہا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا جو کماتا ہے وہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میری کمائی کا ہے، اور خاص کر شادی کرنے کے بعد، اور خاص کر شادی کر کے علیحدہ کر دینے کے بعد اب بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کمائی میری۔ لیکن اسلام نے باپ کی موجودگی میں بیٹوں کی ساری کمائی کو باپ ہی کی کمائی کہا ہے۔ اسی لیے تقسیم میراث میں یہ مسئلے بہت اٹھتے ہیں اور اختلافات بھی یہیں سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایسی صورت ہے تو اسلام کا یہ نقطے کو بڑی واضح کر لینا چاہیے
کہ باپ اپنی حیات میں شادی کرنے کے بعد علیحدہ کر کے اس چیز کو اس کی ملکیت دے کر اس کو مالک بنا دے، تب یہ میراث میں دوبارہ نہیں آئے، اس کو ہینڈ ورک کر دے، قبضہ دے دے، اس پر رہنے لگ جائے یا اس کا استعمال کرنے لگ جائے، زبان سے بھی کہہ دے، تحریر سے بھی لکھ دے، اس لیے کہ زبان سے کہنے میں شریعت میں اعتبار ہے، لیکن موجودہ قانونی نظام میں تحریر کا اعتبار زیادہ ہے، کہ دستاویز بنا دے، نوٹری کے پیپر ہی بنا دے کافی ہے۔ تو اس طرح سے پہلے کر دے گا تو بعد میں جو لڑائی اور اختلافات کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ نہیں آئیں۔ سب سے زیادہ مسائل یہاں پر گھر جاتے ہیں کہ باپ سے علیحدہ ہو گیا، لڑائی کر کے علیحدہ ہو گیا، غصے سے علیحدہ ہو گیا، یا باپ نے علیحدہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن آپ کے علیحدہ کرنے سے اسلام میں ابھی علیحدہ نہیں ہے وہ۔ آپ اگر زیادہ سے زیادہ فرق کر سکتے ہیں کہ جائیداد سے بے دخل، کہ باپ نے کہا کہ میری جائیداد میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، خرق کرنے کا اختیار ایک باپ کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اخلاقی اعتبار سے، شرعی نقطہ نگاہ سے اسلام نے اس کو ناپسند کیا کہ آپ اس کو نہ کریں۔ اولاد کتنی بھی خراب ہو، خون تو تمہارا ہی ہے، وہ کتنی بھی بری عادتوں سے جڑا ہوا ہو تو خون تو تمہارا ہی ہے۔ اس حیثیت سے اس کو خرق کرنے کے یعنی بے دخل کرنے کا اعلان کرنے کو منع کیا، اس سے دوسری چیزوں کی ترغیب ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اولاد جو کماتی ہے وہ باپ ہی کا ہے۔ اب باپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے وہ کس طرح سے پہلے ہی تقسیم کر دیتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ حیات میں سب کو برابر برابر دے، بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی برابر دے گا، نہیں شادی ہوگی تب بھی برابر دے گا، اس میں کمی زیادتی نہیں کرے گا۔ اب وہ کب تقسیم کرنا چاہتا ہے، شادی سے پہلے کرنا چاہتا ہے یا شادی کے بعد کرنا چاہتا ہے۔ ایک ذہن غیر مسلموں سے ہمارے درمیان آیا، وہ یہ کہ اولاد کے ذمے باپ کے حقوق یہ ہیں کہ اولاد کو تعلیم دے اور ان کو اچھی نوکری یا جاب لگا کر ان کو یعنی سیٹل کر دے، یہ باپ کے ذمے۔ اور بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کی اچھی شادی کر کے گھر بیاہ دے دے، بس اتنا کافی۔ یہ طریقہ غیر مسلموں سے آیا ہمارے، بلکہ یہ ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کے شادی کرنے سے پہلے ہو یا شادی کرنے کے بعد، باپ کی ملکیت میں سے ان کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کنیا کو دان کرنے کے بعد اب کنیا کا کوئی حصہ یہاں سے نہیں رہے گا، لیکن کتنا رہے گا وہ ساری کنڈیشنیں ہر گھر کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چند حصص کا تذکرہ فرمایا اور ان حصص کے ذریعے سے احکام بیان فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہا جس کے پاس صرف لڑکیاں ہی ہوں، کوئی لڑکا نہ ہو، تو کہا کہ پوری لڑکیاں ملا کر ثلثان دو ثلث پائیں گے۔ یعنی 1 روپیہ اگر والد چھوڑ گیا، صرف لڑکیاں ہی چھوڑ گیا اور کچھ نہیں چھوڑا، یعنی لڑکے نہیں ہیں، تو لڑکیاں دو ثلث پائیں گی، یعنی 66% پائیں گے، دو ثلثان۔ اب 33% وہ کیا ہوگا اور دوسرے حصص رہیں گے، یا تو ماں چھوڑا ہوگا یا باپ چھوڑا ہوگا، نہیں تو اس کے بعد پھر دوسرے حصص کی طرف جائے گا۔ لیکن بیٹیاں یا عورتیں جہاں پر بھی جس شکل میں بھی حصہ پائیں گی، 2 ثلث سے زیادہ کبھی نہیں آئے، کل نہیں آئے گا۔ کل لڑکے کو آ سکتا ہے لیکن لڑکیوں کو 2 ثلث سے زیادہ کبھی نہیں آئے گا۔ پوری تقسیمات وراثت میں یہ قاعدہ ہے، 2 ثلث سے زیادہ نہیں آئے گا۔ کہا صرف لڑکیاں ہوں، کہا فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، 2 ثلث پائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، لڑکے نہیں چھوڑے، صرف ایک لڑکی چھوڑی ہے، اس ایک لڑکی چھوڑی ہے تو آدھا مال پائے گا، آدھا ہوگا، اب آدھا دوسری جگہ تقسیم ہوگا۔ عام طور پر اگر ایک بیٹی چھوڑ جائے تو ہمارا زاویہ ہوتا ہے کہ پوری کل جائیداد اسی کو ملے گی، اور یہ سوچ ہی کے حساب سے کچھ رشتے بھی طے ہوتے ہیں۔ بیٹی ایک ہی ہے ان کو، تو بیٹی ایک ہی ہے تو سیدھی سی بات ہے بیٹی کا مال داماد کا مال، اس حیثیت سے جاتے ہیں۔ نہیں، بیٹی کی اگر بیٹی ہوگی، ایک ہی بیٹی ہوگی تو بھی وہ نصف سے زیادہ نہیں پائے گی میراث میں۔ ہاں، باپ اگر اپنی حیات میں کل جائیداد کا مالک بناتے تو پھر وہ پائے گا، لیکن حق کے میراث لفظی لمحہ استعمال کروں تو یہ دھیان میں رکھنا انتقال کے بعد کی تقسیم ہے، یہ حیات کے اندر کی نہیں ہے۔ حیات میں تو بندہ جس کو چاہے جتنا دے دے، لیکن اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ سب کو برابر برابر، کمی زیادتی نہ کرے۔ لفظ میراث، وراثت، حق، جائیداد، یہ لفظ جب بھی استعمال کیے جائیں گے بعد انتقال کے ہی ہوں،
بعد انتقال کے احکام قرآن ذکر کر رہا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک لڑکی چھوڑا ہے تو وہ آدھا پائے گی۔ یہ تو ہوا کہ نیچے والے درجوں والے۔ اب اوپر والے درجے کہا فلی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترکا ان کان لہ ولد، بندے کا انتقال ہو گیا اور اس نے اولاد چھوڑی، اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہیں اس کے، تو ماں باپ کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں دینا چاہتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اللہ کی جانب سے اس کے حصہ مقرر، تو چھٹا حصہ ملے گا ماں باپ کو۔ اگر باپ چھٹا ہوا ہے تو باپ کو ملے گا، ماں ہے تو ماں یا ماں باپ دونوں ہیں تو دونوں کو ملا کے چھٹا حصہ ملے گا۔ قرآن نے کہا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا حصہ، ان کان لہ ولد، اگر اس نے اولاد چھوڑی ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس نے انتقال کے بعد اپنی اولاد نہیں چھوڑی، صرف ماں باپ چھوڑے، تو ماں باپ چھوڑنے میں تو کہا ماں کا تہائی، پھر ماں کا تہائی ہوگا، یعنی ثلث پائے گی ماں۔ جب اولاد نہیں چھوڑی ہے تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب اس کو ماں کو ثلث دینے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی بھی ہیں کہ نہیں، اب اس کا مال بھائیوں اور بہنوں میں جائے گا، کہ بھائی اور بہن ہیں تو بھائی اور بہن ہونے کی صورت میں ماں کو سدس ملے گا، تیسرا حصہ نہیں ملے گا، چھٹا ملے گا۔ اس میں کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر اس کی کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ۔ یہ اس وقت میں میراث تقسیم ہوگی، قرآن نے اس لفظ کو بار بار ذکر کیا ہے، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت جاری کرنے کے بعد۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میراث کب تقسیم ہوگی، میت کی تدفین پہلے ہو، پھر قرض دیا جائے، پھر وصیت جاری کی جائے، پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے۔ تو احکام بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب وصیت کو پوری کیا جائے اور قرض ادا کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے، قرآن نے ذکر کیا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ جو حصص مقرر کیے ہیں، تم بہت زیادہ سوچتے ہوگے کہ ان کو دینے سے زیادہ کام آئے گا، ان کو دینے سے زیادہ کام آئے گا۔ تمہارے سوچ اور تمہاری فکر اور تمہارے نفع کو زیادہ سوچنے سے زیادہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے اولاد، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے حصہ باندھا ہوا ہے، اس میں ترمیم کا اختیار کسی کو نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، نہ کسی سیمینار کرنے والے مفتیان کرام کی ٹیم کو اس کا اختیار ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کرے، نہ کسی بڑے مفتی کو، نہ مفتی اعظم کو، کسی کو اختیار نہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کردہ ہے اللہ کی جانب سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب یہ صورت یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کی طرف حصص تقسیم ہوئے، اس کے ماں باپ کی طرف حصص تقسیم ہوئے۔ اب کسی شخص کا انتقال ہوا تو پارٹنروں میں تقسیم کیا ہے، شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو کیا ملے گا، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو کیا ملے گا۔ اب اس جانب سے تقسیم اللہ کی طرف سے بیان ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، شوہروں کو کہا جا رہا ہے، مردوں کو، کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر تمہاری بیویوں کا انتقال ہو جائے اور تمہاری اولاد ہو تو تمہاری اولاد ہونے کی صورت میں تمہیں نصف ملے گا، نصف تمہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری اولاد نہ ہو تو تب نصف ملے گا، اولاد ہوگی تو شوہر کو کتنا ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، کہا کہ اگر اولاد ہوگی تو چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی شوہر بیوی کی جائیداد میں سے بھی حصہ پائے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے، اس طریقے کے اعتبار سے شوہر کو اپنی بیویوں کو گفٹ کرنے کے زیادہ طریقے رائج ہو جاتے ہیں کہ جتنا بھی دیو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے ملے گا، میرا انتقال ہو جائے تو اس کو ملے گا۔ مال جانا کدھر ہے، ادھر سے ادھر ہی جانا ہے۔
تو کبھی گفٹ کرنے کی صورت میں اس طرح سے ہو بھی سکتا ہے کہ اس کی جائیداد میں سے پھر ڈبل پلٹ کے اسی کو آ جائے۔ عام طور پر جو ماں کا حصہ ہوتا ہے، ماں کے حصے میں جب تقسیمات ہوتی ہیں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ماں کا پورا حصہ باپ کو دے دیتے ہیں۔ کہا ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کا جو سونا تھا یا ان کا جو مہر تھا یا ان کے نام کے جو پلاٹس تھے وہ سارے باپ کو دے دیتے ہیں، اور باپ کا انتقال ہو جائے تو عام طور پر اولاد ساری جائیداد ماں کے نام منتقل کر دیتے ہیں۔ اور یہ منتقل کرنے کا اختیار جیسے میں نے کہا کہ ادارہ شریعہ کو نہیں ہے یا مفتی اعظم کو نہیں ہے، لیکن اولاد نے یہ طریقہ رائج کر لیا کہ سارا باپ کے انتقال کے بعد ساری ملکیت ماں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ محبت ہوگی، اخلاقیت ہوگی، گھر میں بڑاپن کا احساس ہوگا، وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن شریعت نے ان چیزوں کو بعد میں ترجیح دی ہے۔ فرسٹ ترجیح یہ ہے کہ سب سے پہلے تقسیم ہونی چاہیے۔ اس تقسیم کے نہ ہونے کا خمیازہ یہ ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ فسادات ہیں اور اختلافات ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ماں کی کبھی کچھ خواہش ہوتی ہے، ہلکے سے کسی کے کان میں اشارہ دے جاتی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کنگن ان کو دے دینا، میرے بالیاں ان کو دے دینا، یہ اشارے دے کے چلی جاتی ہے۔ اب وہ اشارے دینے کے بعد اولاد کے لیے کیا بنے گا، کیا ان کو دے دینا ہے یا پھر تقسیم میں لانا ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ مال میراث میں تقسیم کا اختیار بندوں کو نہیں ہے، یہ ذہن میں بیٹھا لیں۔ تقسیم کا اختیار، اگر آپ اپنے کو تقسیم کا اختیار لینا چاہتے ہیں تو حیات ہی میں کر دیجیے، زندگی ہی میں کر دیجیے۔ زندگی کے بعد مال کو تقسیم کرنے کا اختیار بندوں کو کسی کو نہیں دیا گیا، وہ اللہ کی جانب سپرد ہے۔ جتنا مال چھٹے گا، جس کا بھی چھٹے گا، اس کے تقسیم کے حصص اور حصہ پانے والے الگ الگ مقرر ہیں، ان کو اتنا ہی دیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی شخص حصہ پاتا ہو اور یہ کہہ دے کہ میں نہیں لیتا، یہ بھی حق نہیں۔ ہاں لے لے، پھر اس کے بعد تقسیم کر دے، یہ چیز ہو سکتی۔ اس لیے کہ حقوق اللہ میں کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں اللہ کا حق نہیں لیتا۔ بندے آپس میں ایک دوسرے کے حق کے معاملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، تیرا پیسہ ہے، میں نے تیرے کو چھوڑ دیا، میں نہیں لیتا۔ یہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کے معاملے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ صورت ہوگی کہ عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو دو حیثیت ملے گی، ایک حیثیت نصف کی جب اولاد کچھ نہیں ہے، ایک حیثیت ربع کی یعنی 1/4 کی کہ ایک میں سے چوتھائی حصہ جب اولاد ہوگی۔ مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پھر تاکید آئی یہ مال کی تقسیم بھی اس وقت ہے جب عورت کا قرض پورا کر دیا جائے اور اس کے ہونے سے وصیت کی ہو تو وصیت بھی پوری کر دیجیے، اس کے بعد ہی مال کی تقسیم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اب عورت کو مرد کے انتقال کے بعد کیا ملے گا، اس کو کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو چوتھائی پائے گی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے مال سے وہ چوتھائی حصہ پائے گی۔ کیا ایسی صورت سمجھ آتی ہے ہمیں کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا تو کل جائیداد اب بیوی کی مان لی جاتی ہے، اولاد ہی نہیں ہے اس کو۔ ایسے کتنے کیسز ہوں گے کہ ایک صورت ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ بندے نے پہلے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، پھر اس نے دوسرا نکاح کیا۔ اب دوسرا نکاح کرنے کے بعد وہ دوسری خاتون پہلے والی کی اولاد کو بالکل خارج کر دیتی، اس کے ساتھ رکھ لینے لگ گئی، اپنی ساتھ ہی رکھنے لگ گئی، اور یہ بھی دوسری شادی کے بعد ذہن اس کا زیادہ تر ادھر ہی ہو گیا، بچے بڑے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ الگ، لیکن اس کی اچھی خاصی جائیداد ہے۔ اس جائیداد کے رہتے ہوئے اب اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال کے بعد یہ عورت سمجھتی ہے کہ کل جائیداد کی مالک میں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اولاد نہ ہو تو تب بھی چوتھا، اور اولاد ہوگی تو تب تو اور ہے، کم ہو جائے گا اس کا۔ لیکن یہاں صورتحال اتنی ہو جاتی ہے کہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اب سارا مال میرا۔ اس پہ تو کچھ لطیفے بھی بن جاتے ہیں۔ کہا کہ کسی خاتون سے کہا کہ بڑی عمر سے شادی کیوں کی، کہا دو ریزن سے، ایک انکم، ایک عمر کم، اس کی انکم زیادہ ہے اور عمر کم ہے، گرتی دیوار سے میں نے شادی کی، یہ جیسے ہی گرے گی سارا سامان میرا ہو۔ لطیفے بھی بن جاتے ہیں اس میں۔ ایک تو اس کی انکم، پھر عمر کم، دو بنیادوں پر اس نے شادی کی۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ساری جائیداد لے لے گی ہے،
औलाद ना हो तब भी सिर्फ रुबू पाएगी। आप अंदाज, कहा वलहुन्ना रुबू मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन काना लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुन। कहा कि अगर औलाद होगी तो 8वां हिस्सा पाएगी। शौहर के इंतकाल के बाद 8वां हिस्सा औरत पाएगी। ये आम तौर पर सबसे ज़्यादा मिसालें इसकी मिलेंगी कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, माँ है, बच्चे हैं, ये मिसालें सबसे ज़्यादा मिलेंगी। उस वक्त माँ का 8वां हिस्सा होगा। लेकिन इस 8वें हिस्से में सबसे ज़्यादा अगर औलाद फरमाबरदार है तो सारा माल माँ की तरफ मुंतकिल करती है, अगर औलाद फरमाबरदार नहीं है तो माँ को थोड़ा देकर बाकी सब रख लेते हैं। तो ये तकसीम बंदे आपस में कर लेते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि बंदों को तकसीम करने का इख्तियार है ही नहीं, वो उनको इजाज़त ही नहीं है। फ़इन काना लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन यतूसून बिहा औ दैन। कहा यहाँ पर भी ये क़ैद लगाई गई। ये सारी तकसीम का मरहला उसी वक्त है कि आप पहले वसीयत को ख़त्म कर दें, वसीयत को पूरी जारी कर दें और कर्ज जो है वो भी अदा कर दें। व इन काना रजुलुन यूरसु कलाला अव इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। अब एक बंदे की वो कहानी भी है जिसके ना ऊपर माँ बाप हैं, ना जिसके नीचे बेटे हैं, ना बीवी भी है, तनहा है, माल है उसके पास। अब ऐसी भी सूरतें हो सकती हैं, हम क्या है, फ़कीर हैं, झोला लेंगे चल देंगे। इस्लाम ने ऐसे शख्स को कलाला कहा, ऐसा शख्स कलाला है। ये जब माल छोड़कर जाएगा तो ये माल कहाँ तकसीम होगा, ऐसे बंदे की तकसीम कहाँ होगी? तो कहा व इन काना रजुलुन यूरसु कलालतुन अव इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। अब इसके भाई और बहनों में जाएगा, इसके भाई को मिलेगा, बहनों को मिलेगा, भाई और भाई बहनों को कितना मिलेगा? सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। व इन कानु अक्सरा मिन दालिका फहुम शुरकाउ फी सुलुस मिन बादि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन। यहाँ पर भी यही कायदा है कि पहले उसका कर्ज है कि नहीं देखेंगे, उसने वसीयत की है किसी के मामले में तो वो भी देखेंगे। उन दोनों को देखने के बाद तब कलाला के जो है माल की तकसीम होगी इस हैसियत से कि सुदुस दिया जाएगा, अगर ज़्यादा होंगे तो सुलुस दिया जाएगा, 1/3 दिया जाएगा। यानी भाई और बहन बहुत ज़्यादा है तो अब यहाँ कमी एतबार नहीं, इससे पीछे की तकसीमों में कम हो ज़्यादा हो इतना ही मिलेगा, लेकिन यहाँ कम होंगे तो सुदुस और ज़्यादा होंगे तो सुलुस, यानी 1/3 मिलेगा। फ़हुम शुरकाउ फी सुलुसि मिन बादि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुदारिन वसिय्यतिन मिनल्लाह। बेनुकसान पहुँचाए, ये अल्लाह की तरफ से तकर्रर शुदा है, कोई किसी को नुकसान ना पहुँचाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला। तिलका हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। कहा ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह के मुकर्रर करदा ये हदें हैं कि इन हदों को जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तो अल्लाह तबारक ताला उसको ऐसे बगीचों में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें रवां, खालिदीन फीहा, जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस आयत के बाद इस आयत का जिक्र करना हमारे जहनों को बिल्कुल ही सुथरा कर देता है, इस वजह से कि आदमी जायदाद के लिए किसी का हक क्यों मारता है? वो अच्छे बगीचे में रहना चाहता है, अच्छे गार्डन में रहना चाहता है और अच्छे पानी और खाली चीज़ों की सहूलत पाना चाहता है और उससे ज़्यादा देर तक नफ़ा उठाना चाहता है। तो अल्लाह ने फरमाया फरीदतम मिनल्लाह तिलका हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो ही तुम्हें बगीचे मिलने वाले। और ये जो दुनिया के बगीचों के लिए लड़ाई कर रहे हो, 30-40 के प्लॉट के लिए, 2-4 स्क्वायर फीट के लिए या फला दुकान के लिए, इनको अगर चक्कर में रहो तो इसमें पायदारी है ही नहीं, इसमें हमेशा रहना भी नहीं है और सुकून भी नहीं है। और अल्लाह इसके बदले अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने पर जन्नत का मुज़्दाह सुना, ऐसी जन्नत जिसके बारे में कहा खालिदीन फीहा, कि इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और हमेशा रहना ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, कामयाबी तो असल में ये है, बड़ी कामयाबी है, सक्सेसफुल ज़िंदगी ये है, कामयाबी से हमकिनार होना ये। तो ये जायदाद की तकसीम और मीरास के अहकाम। अब इस ज़िम्न में हमें और आपको इंसानी ज़िंदगियों को तलाश करना और बहुत सारे अहकाम हैं, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में गुंजाइश काफ़ी नहीं। अब सिर्फ ये मसाइल हो सकते हैं कि भाई एतराज़ क्या है, उसका जवाब क्या हो सकता है, हक़ क्या है, उसके हक़ की अदायगी क्या है। इस तरह से गुफ्तगू मीरास पर हो सकती है। मीरास में जो सबसे पहले बुनियादी गलतियाँ जो हमसे होती हैं वो ये कि जो कुछ बंदा कमा रहा है वो समझता है वो सब मेरा है। और इसमें मैं तरबियत का एक दखल भी कहता हूँ। तरबियत का दखल ये है कि शुरू से हम अपने बच्चों के लिए जो माल तकसीम करते हैं उस तकसीम ही के ज़रिए से बच्चों में जहन बनाते हैं। जब हमारे पास 3 बच्चे हैं
تو 3 بچوں کے لیے ہم 3 چیزیں لاتے ہیں اور تینوں کو علیحدہ علیحدہ دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تقسیم ہمیشہ کام نہیں آتی، اس لیے کہ آپ زندگی میں یہ کام کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن میراث کے موقع سے بھی سارے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا چھونا، ابا ہمارے ہمیشہ سب کو برابر برابر دیے سن، کبھی کسی کو کم نہیں کرے۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، وہ اسی تقسیم پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے مسئلہ ہمیں نہیں معلوم، ہم مسئلے تک گئے نہیں، دوسرا ہمارے والد نے تربیت ایسی کی تھی اور تربیت میں بھی وہ سلیقہ زندگی کا تھا، زندگی میں اگر بانٹنا چاہتے تو برابر برابر بانٹیں، شریعت نے کہا کہ برابر تقسیم کریں۔ اب بچے بھی یہی کہتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ نہیں ہمارے آدمی جو ہے سب کو برابر برابر دیے سو، ہمیشہ انہوں کپڑے بھی لائے تو برابر کرے سو ہیں، انہوں یہ بھی لائے تو برابر، کھلونے بھی لائے تو برابر برابر دیں، ایسا کبھی نہیں کرے، برابر برابر ملنا۔ اب ماں کی تابعداری میں بچے، بچے کی تابع، اس میں حقوق العباد میں سب گرفتار، چاہے ماں معظم ہو کر گرفتار ہے، بیٹے فرما بردار ہو کر گرفتار، لیکن گناہ۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک ہی رہتا ہے کہ لین دین کے معاملے میں حقوق العباد میں کل قیامت میں پوچھ ہوگی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو قرض دیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے تو وہ لین دین، یہ لین دین میں بھی پکڑ ہوگی، اس لین دین کا بھی حساب ہوگا، اور اس میں کتنے بندے بچے ہوئے ہیں ہاتھ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے، بہت کم، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو ابھی تک چلا، ایک دوسرے کی کہانیاں چلی ہوئی اور ایک دوسرے کے مال کی گرفتاریوں میں پڑے ہوئے۔ اب ان حقوق کی ادائیگی کیسے بنا؟ اگر یہ حقوق معلوم ہو تو بندہ اپنی حیاتی میں ان سارے مسائل کا حل یہ کر دے کہ زندگی ہی میں تقسیم کرے، کمی ہو زیادتی ہو، جو باتیں سننا ہو کرنا ہو یہاں کر دیں، کم سے کم بچوں کو حقوق العباد میں گرفتار تو نہ کرے اپنی اولاد۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ میرا بیٹا کل کو چاہ کے کوئی اس کے سامنے اپنا حق مانگنے نہ آئے، قرض مانگنے نہ آئے، لیکن حقوق کی رعایت ایسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب تقسیم ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس میں اگر دامادام بڑے مضبوط رہے تو بیٹی کے حق کو برابر برابر لینے کے لیے پورا آتے ہیں، نہیں بیٹی کا حق تو برابر بنتا ہے کیونکہ وہ مضبوط ہیں، وہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اب یہاں تقسیم اسلام کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، انسانوں کے خود کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اصول یاد رکھیں۔ پہلے تربیت کے دخل کے اعتبار سے اگر جائیداد کو آپ کو لگتا ہے کہ آج ہی سے ہم ٹھیک ٹھاک بنا سکتے ہیں تو آج ہی سے کر لیں تو ختم ہے مسئلہ، چاہے وہ دکان کا ہو یا کاروبار کا ہو۔ ترکیب کیسی ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بڑا بیٹا کمائی میں کبھی باپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا پڑھتا رہتا ہے، تو والد صاحب سوچتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ڈھنگ سے لگ جائے تو تب تقسیم کر دوں، یہ بھی کچھ ٹھیک کرنے لگ جائے، لیکن بیٹے کو بھی یہ تقسیم کے وقت میں یہ دھیان میں رکھوایا جائے کہ تم میرے ساتھ کام کر رہے ہو لیکن میرے پارٹنر نہیں ہو۔ بیٹا پارٹنر سمجھنے لگ جاتا ہے، باپ کے ساتھ رہ کے میں کمائی کیا ہوا ہوں، تو یہ ضابطہ اس کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا سارا کمایا ہوا باپ کی ملکیت، یہ اس کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ شریعت کا یہ قانون اور دنیا کے بنائے ہوئے یہ قانون کہ بیٹا باپ کے ساتھ تو تمام میں شریک ہے، میں نے محنت کی ہے، تم تو پڑھ رہے تھے اس وقت میں، تم کہاں تھے، چھوٹے تھے تم، ہم نے سب گھر کو چلایا ہے، ہم نے گھر کو سنبھالا ہے، تمہاری پڑھائی کا خرچ دیکھا ہے، تمہاری شادی تک ہم نے کی ہے۔ اب یہ احسان جتانے لگ جاتا ہے۔ یہ احسان کس چیز کا ہے؟ جب تمہارا مال مال ہی نہیں باپ کا مال تھا تو یہ اولاد پر احسان جتانے کی کیا صورت ہے؟ اب یہاں حقوق العباد میں گرفتار ہوتا ہے، یہاں پر بھی گرفتار ہوتا ہے۔ اب بیٹا چاہتا ہے کہ میں نہیں، ان مسائلوں میں ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں ہمیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون زیادتی پر ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو فوراً ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زیادتی پر کون ہے، اولاد ہے، ماں ہے، باپ ہے یا کون ہے، سیدھے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن نفس مسئلہ ہمیں ایسے ہی بتانا پڑتا ہے جیسے جج کو بتانا پڑتا ہے، جج کو بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون گڑبڑ کر رہا ہے، وکیلوں کی دلیل کی بنیاد پر اس کو فیصلہ دینا ہے، تو علماء کو مفتیان کرام کو بھی یہی کرنا ہے، مسئلہ کیا لایا گیا اسی پہ فتویٰ دینا ہے۔ ہمیں اصل حالت پتہ کر کے آگے بولنا نہیں ہے ہمیں کہ تمہاری اصل حالت کیا ہے، ہمیں بھی اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ نفس مسئلہ تمہارے پاس کیا لایا گیا، یہ لایا گیا تو یہ۔ کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ 3 بیٹے ایک ہی مسئلے کو 3 طریقے سے لے کے آتے ہیں اور تینوں کے لیے تینوں کے حق میں الگ الگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں فلاں یہ فلاں یہ فلاں 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 ایسے اور تینوں الگ لاتے ہیں، اور ایسی کہانیاں ہمارے ساتھ گزری ہیں کہ الگ الگ نام لے کر آئے ہیں، الگ الگ فیصلے ہوئے ہیں، اور تینوں فتاوے کو جمع کریں تو سمجھ میں صرف یہ آتا ہے کہ الگ الگ فتویٰ کیوں آیا، سوال الگ الگ ہے، فتویٰ بھی الگ الگ، یہ کہانی ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ مال کمائیے اسی انداز سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خرچ کرنے کا طریقہ بھی دھیان میں رکھیں۔
ہماری جائیدادیں تنازع کی شکل میں آج بھی اسکراب بنتی جا رہی، بیکار ہوتی جا رہی، خراب ہوتی جا رہی، لیکن اس کے خراب ہونے کا احساس نہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ چولہے پر دودھ ابل جائے، اس کا گرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور اس عورت کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ کیا تم دھیان نہیں دیتی ہو کہ دودھ ابل گیا؟ وہ دودھ رہتا ہے 2 روپے کا، 3 روپے کا، اس نقصان پر ایک آدمی کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ لیکن جائیدادوں کے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اس پر آنکھ بند کر کے خاموش۔ محض نقصان کو نقصان کی حیثیت سے دیکھیں تو ہم دودھ ابلنے پہ کبھی ڈانٹے نہ، جو بڑے نقصانات ہو رہے ہیں اس پر توجہ دیں۔ تو جائیداد کی تقسیم میں کافی مختلف مسائل ہیں، مختلف کہانیاں بھی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جنہوں نے بھی کمایا ہے، آج ہو، اللہ کا فضل ہے، جب بھی میں نے میراث کے 2-4 مسئلے بیان کیے ہیں، لوگ فوراً آ کر تقسیمات کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں تو چل رہی ہیں، یا تو بندہ ایک دوسرے کا حق مار کر پیسے اپنے حق میں لے گا، یا وہی پیسے کورٹ کچہری میں ڈالے گا، 2 میں سے ایک ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ان تقسیمات کو اپنے حصے میں بنا لے کہ بیٹا تو کما رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ تقسیم سب کے برابر ہو جائے۔ اس کو پہلے ہی مینشن کر دیا جائے کہ تو ساتھ میں ہے، لیکن تقسیم میں سب برابر برابر آئیں گے۔ بیٹی کو کہا دیا جائے برابر آ جائے، تمہاری شادی کے بعد بھی ہوگا، تمہاری شادی سے پہلے بھی ہوگا، جب بھی ہوگا ایسے ہوگا۔ یہ مسائل ان پر واضح کر دیے جائے تاکہ اس کو ذہن میں رہے۔ ہاں، اگر آپ بیٹے کو الگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ایک شکل اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کاروبار میں اپنے ساتھ میں رکھیں اور ایک کاروبار لگا کر اس کو مالک بنا دیں۔ اس کا فائدہ میں یہ تجویز اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے بچوں میں کیفیت ہوتی ہے کہ بعض بچے کمانے میں بہت تیز ہوتے ہیں، بعض سست ہوتے ہیں۔ اگر اس کو جو تیز کما رہا ہے اس کو بتا دیا جائے کہ سب برابر برابر رہیں گے تو وہ کمانے میں سستی دکھائے گا، وہ کہے گا کہ کما کے سب کو برابر ہی دینا ہے، اور میری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم کمائے ہیں تو الگ رہنا چاہیے ہمارا، تو بیوی کی سنیں کہ باپ کی سنیں، اس کا نہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کو ایک کاروبار کا مالک بنا کے اس کا کاروبار الگ کرے، اس کو یہ کہہ دے یہ اس کا مالک ہے، اس نے کمایا ہے، محنت کی ہے، تاکہ اولاد میں کوئی خوب کمانا چاہ رہا ہے تو اس کو ایک مثال ملے کہ نہیں، کمانے پر ہمارے بھائیوں کو بھی جاتا ہے، مجھے بھی ملتا ہے۔ وہ کمانے والے کی اسپرٹ بڑھے، اس کی صلاحیتیں برقرار رہیں، یا تو پھر اس کو بھی اسی کے لیول میں لا کے کھڑا کرنا پڑے۔ یہ جو نہیں کما رہا ہے، سب کو اللہ نے ذہنی اعتبار سے صلاحیتیں برابر برابر نہیں دی۔ کوئی پڑھ لکھ کر ہی کچھ کر سکتا ہے، کوئی کاروبار کر کے ہی کر سکتا ہے، اور کوئی مینجمنٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کی صلاحیت اس کو کام نہیں آئے گی، اس کی صلاحیت اس کو نہیں آئے گی، یا اس کی صلاحیت کا مالک یہ نہیں بنے گا، اس کی صلاحیت کا مالک یہ نہیں بنے گا۔ ہاں، سب مل کر کچھ ڈیولپ کر سکتے ہیں، سارے مل کر۔ تو باپ کو چاہیے کہ جو بہت اچھا کماتا ہو اس کو علیحدہ کر دے کہ بیٹا یہ تمہاری ملکیت میں، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، تو بڑھے گا تو میرا ہی درخت بڑھے گا۔ ایک شاخ لمبی ہو جائے گی تو لمبی ہو جانے دو، لیکن کچھ شاخوں کو اگر کم بنتے ہیں تو اس شاخ کو علیحدہ کر کے بھی آگے درخت کی شکل دی جا سکتی ہے۔ میں یہ تجویز ہے، اسلامی نقطہ نگاہ نہیں بیان کی۔ اسلامی نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ ایکویلٹی، حیات میں ایکویلٹی، اور اس صورت میں جو ہے کہ بھئی انتقال کے بعد حصص تقسیم کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، چند بیان کی، وقت کم ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام، شگر یار رم تاجدار گھرم، شگر یار رم تاجدار گھرم، نوبہار شفاعت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا
کو سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کو سلام، شمع بد میری ہدایت پھیلا کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما، اس میں بولنے سننے میں کسی قسم کی فکری لفظی اور تعبیر کی غلطی ہو تو مولا اپنے فضل خاص سے درگزر فرما۔ مولا ہم سب کو اسلامی طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عالم اسلام کے ہر مسلمان کی جان و مال عزت آبرو ایمان و عمل کی حفاظت فرما، بالخصوص مولا ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما، مولا ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما، ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما۔ مولا بارش اور سیلاب سے جو لوگ پریشان حال ہے مولا ان کی فوری غیب سے مدد و نصرت عطا فرما۔ مولا بالخصوص کسان جو ہمارے ملک میں اپنے حقوق کی بحالی کے لیے بیٹھے ہوئے مولا ان کی بھی مدد اور نصرت عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا